بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تسبیحات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک و رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، اکیلا کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. اس کا کوئی شریک اور ساجیدار نہیں ہے. وہ قیوم ہے، وہ بذات خود قائم ہے اور ہر چیز اسی کے سہارے کے محتاج ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اپنے اور آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت. آج ہم سب مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑا چیلنج کیوں ہے؟ کس وجہ سے ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کرے، دین اسلام کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بچائے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں بار بار
آپ صحابہ کرام کے سامنے یہ میسج دے رہے تھے، صحابہ کرام کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ لا يدخل الجنت الا مومن، کہ مومن کے علاوہ کوئی جنت میں دوسرا جا نہیں سکتا ہے۔ گویا جنت میں جانے کی جو سرٹیفکیٹ ہے، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے ایمان۔ جنت کا معیار، جنت کی کسوٹی اور جنت کی چابی یہ ایمان ہے۔ کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، دنیا والوں کی انسانیت کے ناطے مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ مدد، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ جذبہ، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ خدمت خلق اسی وقت مقبول ہے جب کرنے والے کے یہاں ایمان ہو، دین اسلام ہو، ایمان کا دعوے دار ہو۔ آج ہم سب کے لیے ایمان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں، دنیا اور آخرت کی برکتیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ایمان پر ٹکی ہوئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ایمان والوں ہی کو دنیا اور آخرت میں سعادتیں ملنے والی ہیں، برکتیں ملنے والی ہیں۔ سکون صرف ایمان والوں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ اپنی مدد کو جوڑ دیا ہے کہ اللہ کی مدد صرف ایمان والوں کو حاصل ہونے والی ہے۔ آج ہم سب کے لیے ایمان کو بچانا اس لیے ضروری ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والے ہی حقیقت میں دنیا اور آخرت میں سرفراز ہونے والے ہیں، ایمان والے ہی ترقی پانے والے ہیں، ایمان والے ہی بلندیوں کو چھونے والے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلندی کو چھونے والے ہو، تمہاری ہی مدد اللہ رب العالمین کرنے والا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس سچا ایمان ہے۔ تو ایمان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بنا جنت نہیں ہے، ایمان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بنا کامیابی نہیں ہے، ایمان کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بنا نہ برکت ہے، نہ سعادت ہے، نہ ہی ایمان کے بنا انسان کو سکینت ملنے والی ہے۔ ایمان کی حفاظت، ایمان کا بچاؤ اس لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ایمان کے ساتھ ہی سربلندی ہے، ایمان کے ساتھ ہی عزت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ آج ایمان کی حفاظت، ایمان کو بچانا ایک مومن کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس لیے بھی ہے کہ آج دشمنان اسلام کی پوری طاقتیں، دشمنان اسلام کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں، دشمنان اسلام کی جتنی سازشیں ہیں، سب ایمان کو مٹانا چاہتی ہے، ایمان کی شاعری کو مٹانا چاہتی ہے۔ جہاں سے ایمان پھلتا اور پھولتا ہے، یعنی اللہ کے یہ گھر، اللہ رب العالمین کی یہ مسجدیں، اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے یہ مراکز یعنی مدارس اسلامیہ، ان کو جگہ جگہ شہید کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے، پلاننگ کے ساتھ بند کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم تمام ایمان کے دعوے داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے اللہ رب العالمین کے مراکز کی حفاظت کی جائے جہاں دین اسلام کی روشنی پھیلتی ہے، جہاں یہ بیان کیا جاتا ہے قال اللہ اور قال الرسول کی حقیقتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج دشمنان اسلام کی طاقتیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، یا دنیا میں پائے جانے والے جتنے باطل ادیان اور دھرم ہیں، سب کی منشا یہی ہے کہ کس طریقے سے ایمان کو ختم کیا جائے۔ ایسے دور میں آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے دعوے داروں، ایمان کی حفاظت کے لیے کمر کسنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے جس طریقے سے دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دوسرے مادھیم اور ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے بچاؤ ابھیان چلایا جاتا ہے، کبھی نعرے لگائے جاتے ہیں،
کہ تحفظ ماحولیات، ماحول کو کس طریقے سے صاف ستھرا رکھنا ہے، اس لیے نعرے لگائے جاتے ہیں، سلوگن لگائے جاتے ہیں اور میٹنگیں کی جاتی ہے کہ ماحول کو صاف ستھرا کیسا رکھا جائے، اس کے لیے ٹرینڈ چلایا جاتا ہے۔ آج ایک مومن کے لیے چیلنج ہے کہ ایسے دور میں جہاں نظام تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے ذہن کو کس طریقے سے مسخ کیا جاتا ہے، دین سے دور کیا جاتا ہے، اسلامی ہسٹری کو، اسلامی اتہاس کو مٹایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے بچے اسلامی تاریخ سے دور ہو جائیں، اسلامی اتہاس سے دور ہو جائیں، ہمارے بچے ہمارے بزرگوں کے جو کارنامے ہیں اس دیش کی حفاظت کے لیے، اس دنیا کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں پیش کی تھی، کس طریقے سے نصاب سے، سیبس سے اسے باہر کیا جا رہا ہے، مغربی ثقافت، مغربی کلچر کو کس طریقے سے عام کیا جا رہا ہے، ڈراموں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں اور میڈیا کی شکل میں اسلام کو مٹانے کے لیے ٹرینڈ چلایا جاتا ہے۔ کتنے ایسے گروپ چلائے جا رہے ہیں جن کا نام اسلامی ہے، جن کا نام ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، لیکن سب کا منشا یہی ہے کہ کس طریقے سے مسلم ماؤں اور بہنوں کے ارتداد کا شکار کیا جائے، لو ٹریپ کے ذریعے سے کس طریقے سے مسلم بچیوں کو لو ٹریپ کے جال میں پھنسا کر انہیں مرتد بنا دیا جائے، انہیں دین اسلام سے دور کر دیا جائے۔ یہ آج ہم سب کے لیے وقت کا چیلنج ہے۔ آج ان تمام ہتھ کنڈوں کے ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسلام کو مٹانا، ایمان کو خراب کرنا، اسلام کے شعائر، اسلام کی پہچان کو مسمار کرنا۔ ایسے وقت میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ایمانی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، دینی فریضہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ جہاں سے ایمان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، ایمان کو پھیلایا جاتا ہے، ان گھروں کو ہم اور آپ آباد کرنے کی کوشش کریں۔ تن کے ذریعے سے، من کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اپنے آنے والے نسل نو کے ایمان کی حفاظت کی فکر کی جائے۔ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج ہم خواب خرگوش سے جاگے نہیں، تو اس ہندوستان میں، اس دنیا میں اسلام کا نام لینے والا، ایمان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ نام تو عبد الرحمن ہوگا، نام عبداللہ ہوگا، لیکن کسی اور کے سامنے وہ سجدے کر رہا ہوگا، پریئر کے نام پہ، دعا کے نام پر وہ نہ جانے کس طرح کے اعلان کر رہا ہوگا، اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہوگا کہ سب سے بہترین دھرم انسانیت ہے، اس کے یہاں نہ ایمان ہے، نہ توحید ہے، نہ آخرت پر ایمان بچے گا۔ اس لیے آج ہم مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، ایمان بچانے کے لیے ٹرین چلانے کی ضرورت ہے، ایمان بچانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایمان بچانا سب سے بڑا چیلنج کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ دور فتنے کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت امت کو آگاہ کیا تھا کہ میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن امت کو یوں ہی بے حال چھوڑوں گا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، امت کو خبردار کیا کہ میرے جانے کے بعد سب سے زیادہ اختلافات رونما ہوں گے، میرے جانے کے بعد بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اور جتنا وقت قیامت سے قریب ہوتا جائے گا فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ ایمان کو بچانا ہوگا۔ ایمان کو بچانا یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایمان کو بچانا کتنا مشکل کام ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو، اپنے رجسٹر میں زیادہ سے زیادہ تقوی، للہیت، اللہ کا خوف جمع کر لو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے
اس فتنے کے آنے سے پہلے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ ایک مومن صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور ایک شخص صبح کافر ہوگا، شام ہوتے ہوتے مومن ہو جائے گا۔ اور ایسے دور میں وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے لالچ میں، دنیا کے چند ٹکے میں، دنیا کے چند لالچ میں آ کر کے اپنے دین کو بیچ رہا ہوگا۔ آج کا یہ دور فتنے کا دور ہے، جہاں ایمان کو بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے دور میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، کہ مسلمان خود اپنے آپ کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ نسل نو، آنے والی جو نسل ہے اس کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے، اس لیے کہ فتنے اور زیادہ سنگین ہونے والے ہیں، فتنے اور زیادہ خطرناک ہونے والے ہیں۔ شکوک و شبہات کے فتنے ہیں، اور نہ جانے اس قدر فتنے الہاد کے نام پر پھیلائے جاتے ہیں، لادینیت کے نام پر پھیلائے جاتے ہیں، عقل پرستی کے نام پر پھیلائے جاتے ہیں، کہ کتنے ایسے ہیں جو ایماندار ہونے کے باوجود ان فتنوں کی گرفت میں آ کر اپنی ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ انبیاء کرام کا یہی مشن تھا کہ انبیاء کرام خود اپنے ایمان کی حفاظت کی ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے، اور آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر میں ہمیشہ سرگردہ رہتے تھے کہ کس طریقے سے اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے واقعہ پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہونے کے باوجود، یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود اپنے آنے والے نسلوں کی اس قدر فکر کر رہے ہیں کہ موت کے وقت اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو جمع کرتے ہیں اور سوال یہ کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے، تمہارا ایمان کیا ہوگا۔ جانے سے پہلے یہ فکر کر رہے ہیں ان کا ایمان کیسا ہونا چاہیے، ان کی توحید کیسی ہونی چاہیے، وہ زندگی کیسے گزاریں گے، ان کے پاس مال اور جائیداد کتنا ہوگا۔ یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ میری نسلیں اللہ کی عبادت کریں گی یا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں گے۔ یہ فکر انبیاء کرام کی فکر ہے۔ آج ضرورت ہے اسی فکر کو زندہ کیا جائے۔ صحابہ کرام کی یہی فکر تھی۔ صحابہ کرام ایمان و عمل میں اس قدر پختہ تھے کہ ان کے ایمان کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے، بلکہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحیح معنوں میں ہدایت پانا ہے، صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پر چلنا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر کے آ جاؤ۔ ایسے صحابہ کرام ہمیشہ یہ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہوں، کہیں میرا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا ہے۔ آخری وقت میں رویا کرتے تھے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا ایمان پختہ ہے یا نہیں ہے، میرا یقین کامل ہے یا نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی فکر تھی، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے، ایمان کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں تن من دھن سے ایمان کو بچانے کی مہم چلائی جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کو بچایا کیسے جائے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں کہ جن اسباب اور وسائل کے ذریعے سے ایمان کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ وہ نئے اسباب نہیں ہیں، وہ نئی چیزیں نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی نیا اسلام، کوئی نئی چیزیں، کوئی نئے وسائل ذکر نہیں کروں گا کہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ نئی چیزیں آنی چاہیے، نیا زمانہ ہے، ترقی یافتہ چیزیں ہیں، نئی چیزیں آئیں گی تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ میں آپ کے سامنے وہی چیزیں بیان کروں گا جو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا
کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جن چیزوں سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ممکن ہوئی ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان صحیح ہوا، صحابہ کرام کے ایمان کی حفاظت ہوئی، جس طریقے سے تابعین نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، جس طریقے سے تابعین نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، جس طریقے سے ائمہ کرام نے، بزرگان دین نے، اکابرین امت نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، آج اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر نئے طریقے سے، نئی چیزوں سے، نئے وسائل کے ذریعے سے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگ رہے ہیں تو یہاں بھی یاد رکھنا ہم اور آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے کہ وقت فتنے کا دور ہے جہاں نئے چیزوں کے نام پر، نئے نعروں کے نام پر، نئے سلوگن کے نام پر، نئی تعلیم کے نام پر، نئے ایجوکیشن کے نام پر، نئے فکر کے نام پر، نئی عقل کے نام پر امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دور نیا ہے، لہٰذا نئے اسلام کے نام پر، نئی تعلیم کے نام پر ہم ترقی کر سکتے ہیں. مسلمانوں اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کے منہج کو پکڑنے کے بعد ہی ترقی کر سکتے ہیں. ہم اور آپ سعادتیں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ترقی ایمان پر محیط ہے. ترقی چاہتے ہو تو ایماندار بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ. آئیے چند نکات، چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی، امت کے بڑے بڑے لوگوں نے، علماء کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی. ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے ایمان کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا، ایمان کے تعلق سے سیکھنا اور سکھانا، ایمان کے تعلق سے یہ جاننا کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کے لیے خطرناک چیزیں کون کون سی ہے، کون کون سے ایسے فتنے ہیں جو ایمان کو ختم کرنے والے ہیں. آج ایمانداروں کی اکثریت، آج مسلمانوں کی اکثریت حقیقی معنوں میں ایسے مسلمان ہیں، ایسے ایمان والے ہیں، ایسے مومن ہیں، دعویٰ ایمان کا ہے. ان سے یہ پوچھا جائے کہ ایمان کی صحیح تعریف کر دیجئے، ہماری اکثریت 95 مومن ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں جو میرے سامنے یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ ایمان کی صحیح تعریف کیا ہے، ایمان کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے، ایمان کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہے. یہ مسلمانوں کا عالم ہے اور ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمانی اعتبار سے محفوظ ہیں. جب یقیناً ہم ایمان کے تعلق سے جانیں گے نہیں تو کتنے ایسے چور ہیں، کتنے ایسے لٹیرے ہیں جو ایمان کے نام پر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. خبردار، ہوشیار، ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے دامن کو محفوظ رکھیے اور ایسے لوگوں کے چکر میں نہ آئے جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں لیکن لادینیت پھیلا رہے ہیں، الہاد پھیلا رہے ہیں، دین سے بیزار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور 24 گھنٹے میں سے 24 گھنٹہ نہیں، 23 گھنٹے نہیں، 20 گھنٹے نہیں، میں صرف آپ سے آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہوں. آدھا گھنٹہ 24 گھنٹے میں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکالیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ایمان کو سیکھنے میں لگائیے تاکہ ہم اور آپ ایمان کو سیکھ سکیں، ایمان کی حفاظت کر سکیں. جو ایمان کو جانتا نہیں ہے، جو ایمان کو سیکھتا نہیں ہے، ایمان کے بارے میں جس کے پاس ہوشیاری نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کا شکار ہو جاتا ہے جو لوگوں کو لبھاتے ہیں، جو لوگوں کو ابھارتے ہیں اور نئے نئے نعرے لگاتے ہیں. اس لیے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین حفاظت علم ہے، ایمان کی جانکاری ہے. صحابہ کرام کے ہاں عمل سے پہلے ایمان کو سکھایا جاتا تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان سکھایا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے. اگر ایمان کو نہیں جانتا ہے، شرک کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، توحید کو نہیں جانتا ہے تو کہیں حافظ قرآن بننے کے باوجود اپنی پیشانی کسی غیر کے سامنے نہ جھکائے. آج دیکھیے مسلمانوں کے کتنے حافظ ایسے ہیں
حافظ قرآن ایسے ہیں، مسلمانوں کے کتنے امام ایسے ہیں جو حافظ قرآن تو ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ تو ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی دعائی دے رہے ہیں، وہ اپنے ماتھے کو کسی اور کے سامنے ٹیک رہے ہیں، نظر و نیاز منتیں کسی اور کے لیے چڑھا رہے ہیں۔ حافظ قرآن تو ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو ایمان سکھلائیے، توحید سکھلائیے کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ توحید کو جانتا نہیں ہے، آپ کا بچہ ایمان کو جانتا نہیں ہے، قرآن تو مسجد میں آ کر سیکھ رہا ہے، تلاوت قرآن تو کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہی بچہ کہیں اور مسالوں پہ جا کر قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہو چکا ہو، کہیں کسی اور کی باتوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہو۔ اس لیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں ایمان کے نام پر کچھ بھی نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ شروعات کفریہ کلمات سے ہوتی ہے، شرکیہ کلمات سے ہوتی ہے، اور ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسی میں پڑھیں۔ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، نیتا بن جائیں۔ آپ بنائیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن آپ کا بچہ اپنے رب کو نہیں جانتا ہے، اگر آپ کا بچہ اپنے رسول کو نہیں جانتا ہے تو ایسے تعلیم پر افسوس ہے جو آپ کے بچوں کو یہ تو سکھاتی ہے کہ دنیا میں ترقی کیسے کرنی ہے، لیکن آپ کے بچوں کو یہ نہیں سکھاتی ہے کہ آپ کے بچے کو پیدا کس نے کیا ہے، اس حقوق کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کہیں بھی پڑھائیے، بڑے سے بڑے کالج میں، بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، کم سے کم اس بچے کو تعلیم دیجیے۔ ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، ایمان کے واجبات کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں، کون سے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کو ایمان سے خارج کرنے والی ہے۔ سب سے پہلے یہ تعلیم دلائیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں رکھتے ہیں، ہر چیز کی سویدھائیں دے رہے ہیں، لیکن ایمان کی تعلیم اسے نہیں دیتے ہیں، کل یہی بچہ، کل یہی بچیاں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کے غریبان کو پکڑ کر اللہ رب العالمین کی عدالت میں یہ کہیں گی، یہ میرا باپ تھا، یہ میری ماں تھی، میری ہر طرح کی سویدھائیں، ہر طرح کے انتظامات کرتے تھے، گرمی سے بچنے، سردی سے بچنے کے انتظامات ان کے پاس تھے، میری ہر خوشی کا انتظام کرتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، رسول کا حق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آپ کم کھائیں، آپ اپنی خوشیوں کو لمٹ کر دیں، لیکن اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں۔ جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے ایسے مدرسوں، ایسے مسجدوں کو آباد کرے۔ اگر ہم آباد نہ کریں گے تو غیر انہیں ویران کرنے پر تلے ہوئے ہیں، غیر ان پر تالا لگانے، غیر ان کو شہید کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان کی پلاننگ سے پہلے اللہ کے واسطے ان مدارس کی حفاظت کیجیے۔ ان مدارس کی حفاظت ہم اپنے بچوں کو وہاں ڈالیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، تبھی ان مدارس کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کے فکر مند ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ہم چاہتے ہیں آنے والے نسلوں کی حفاظت کرے، تو ایمان کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اگر دعویٰ ایمان کا ہے تو قرآن نے جہاں جہاں یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا حوالہ دے کر بار بار اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، اے ایمان والو سچ بولو، اے ایمان والو امانت داری کا ثبوت دو، اے ایماندارو نماز روزے کا اہتمام کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ایماندار ہونے کی وجہ سے اگر اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کا حوالہ دیا ہے ان تمام کاموں پر عمل کرنے والے بن جائے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ اے ایمان کے دعوے دارو فلیقل خیرا، ہمیشہ سچی بات بولا کرے۔ تو اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو سچ بولنا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو امانت داری کا پاس و خیال کرے،
اگر امانت داری چاہتے ہیں، اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر لے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ جس کے پاس نماز نہیں ہے وہ ایمانی دعوے میں جھوٹا ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے وہ ایمانی دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کریے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجیے، ورنہ یہ گھڑیالی آنسو جو بہاتے ہیں، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلاتے ہیں، مساجد کی حفاظت کیجیے، اس طرح کے نعرے ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ جو محلے کی مسجد میں آتے نہیں ہیں اور ہزاروں میل دوری پر ایک مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، یہ جھوٹے نعرے ہیں، یہ جھوٹے نعرے ہیں۔ آپ کا ایمان آپ کو اللہ کے گھر میں لاتا نہیں ہے، اور آپ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کی جائے۔ اللہ خود اپنے گھروں کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اگر یقیناً آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، آپ اپنے ٹرین میں سچے ہیں، اللہ کے ان گھروں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو اللہ کے ان گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر آباد نہیں کرتے ہیں، صرف جمعہ اور جمعہ چند منٹ آ کر کے یہ کہنا یہ چاہتے ہیں میں تو ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں اللہ کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سچے ایماندار بن جائیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، بار بار اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو، بلکہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مخالف چیزیں ذکر فرمائی کہ اس کے پاس ایمان نہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، تب حقیقت میں ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے اس کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں۔ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے حلال روزی کا انتظام کرنا۔ اگر ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اس دنیا میں حلال روزی کھائیں، حلال روزی کمائے، باطل طریقوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیں غیروں کی عبادت گاہیں تعمیر کر کے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ حلال ہے، یہ پاکیزہ ہے، ایک طرف نعرہ لا الہ الا اللہ کا، ایک طرف نعرہ شرک کو مٹانے کا، کفر کو مٹانے کا، دوسری طرف پوری محنتیں ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے کافروں کی عبادت گاہیں، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تعمیر کر کے زیادہ سے زیادہ مال بٹورا جائے۔ یہ دوغلی پالیسی ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم توحید کے لیے جھکتے ہیں، ہم توحید کے لیے مرتے ہیں، ہماری تمام عبادتیں توحید کے لیے ہے، ایک طرف نعرہ یہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، دوسری طرف پوری محنتیں غیروں کے عبادت گاہوں کے تعمیر کرنے میں لگا رہے ہیں۔ کہاں حلال روزی ہے؟ باطل طریقوں سے اپنے مال کو بچائیے، غیروں کا مال نہ کھائے، باطل طریقے سے بھائیوں کے حقوق کو ہڑپ نہ کرے، بہنوں کے حقوق کو ہڑپ نہ کرے، باطل طریقوں سے اپنے پارٹنر کے حقوق کو ہڑپ نہ کرے۔ اگر اصلاح چاہتے ہیں، ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اس لیے کہ حلال روزی کے بعد ہی دل کی اصلاح ہوتی ہے، اور دل کی اصلاح کے بعد ہی ایمان کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل صحیح نہیں ہے تو ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے تو کبھی جنت مل نہیں سکتی ہے۔ کئی باتیں ہیں، مختصر باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے۔ ایک لمبی حدیث میں ہے جس نے 99 قتل کیے، پھر ایک اور قتل کیا، 100 قتل کرنے کے بعد اسے یہ رائے دی گئی تھی، اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ ایسی بستی میں چلے جاؤ جہاں دیندار لوگ رہتے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکو۔ تو مسلمانوں مسلم محلوں میں رہو، ایمانداروں کے محلے میں رہو، اگرچہ یہ محلے کتنے ہی کالے کلوٹے نہ ہو، یہ محلے آپ کے لیے سکون کا باعث نہ ہو، یہ محلے یہاں کتنا ہی کچرا نہ ہو، لیکن ان محلوں میں ایمان والے رہتے ہیں،
مسلمان رہتے ہیں، اس لیے مسلم محلوں میں رہو، مسلمانوں کے ساتھ رہو، ایمان والوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان کے دعوے دارو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جو ایمان میں سچے ہیں، جو اخلاق میں سچے ہیں۔ برے لوگوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھو، اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں بری مجلسوں سے دور رہو، برے فتنوں سے دور رہو۔ سوشل میڈیا کے جتنے فتنے ہیں، جتنے پلیٹ فارم ہیں، ان تمام سے دوری بچائے رکھو۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو فتنوں کی آماجگاہ کے قریب تک نہ جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو اس میں ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے بار بار رو رو کر دعائیں کرتے رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے فرمایا، جب دنیا والے سونا اور چاندی جمع کر رہے ہوں ایسے وقت میں اس دعا کو بار بار پڑھتے رہنا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، کہ اللہ دین پر، صحیح اسلام پر مجھے ثابت قدم رکھنا۔ اس طرح کی دعائیں بار بار کرتے رہیے تاکہ ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت کریں، خود اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا کیجیے، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اپنا ایمان اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے اور ان تمام اسباب و وسائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایمانی میدان میں اتنا پختہ کر لیں کہ دنیا کی پوری طاقتیں اگر یہ کہے کہ تمہیں مٹانا چاہتی ہے تو ہم اور آپ یہ کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ پیغام رکھا گیا کہ دنیا کے تمام کافر صحابہ کرام کی جماعت کو مٹانا چاہتی ہے، یہ سننے کے بعد صحابہ کرام کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔ آج ہمیں کوئی ڈراتا ہے تو ڈرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو اتنا مضبوط کر لے کہ ایمان والوں کا نام سن کر کے دشمنان اسلام کانپنے لگ جائے۔ آج اسلام کی کمزوری کی وجہ سے آج غیر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اپنے ایمان کو طاقت پہنچائے تو یقیناً وہ رعب، وہ دبدبہ دوبارہ آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے ایمان میں رعب اور دبدبہ رکھا ہے، شرط یہ ہے ایماندار بن جائیں، سچے مومن بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا مسلمان بنائے، سچا ایمان والا بنائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو۔ آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب